نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم میرے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم سورہ آل عمران کی 75ویں آیت سے اگلی آیتوں تک کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے صحیح بیان کرنے اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اہل کتاب یعنی یہودیوں کی ایک اور خباثت کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، اور وہ یہ تھی کہ ان میں امانت گری کا بڑا فقدان تھا زیادہ تر لوگوں میں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ایسی ذات ہے کہ جس میں کوئی خوبی ہو وہ بھی بیان کرتے ہیں، اور جس میں کوئی نقص ہو تو وہ بھی بیان کرتے ہیں، یعنی جس قسم کی کمی ہو اس کو بھی بیان کرتے ہیں۔ اب اہل کتاب میں کچھ لوگ تو امانت دار بھی تھے، لیکن زیادہ تر ان کے علماء اور عالم جو تھے وہ خیانت گر تھے، اور لوگوں کا پیسہ کسی طرح سے کھانے کے لیے کوئی بھی طریقہ اختیار کرتے تھے، اور اپنے سے من گھڑت مسئلے گھڑ لیتے تھے۔ لہٰذا ان مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ اگر آپ کوئی امانت رکھتے ہیں تو پھر وہ واپس نہیں کرتے جب تک کہ اس کے یعنی بہت زیادہ آپ زور نہ ڈالیں اور روزانہ ان کے پاس نہ جائیں اور ان کو لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ کریں، تب تک وہ واپس نہیں دیتے۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ ان کے پاس آپ بڑے سے بڑے خزانے بھی رکھ دیں تو وہ آپ کو واپس کر دیتے ہیں۔ ان میں اچھے علماء بھی تھے جو بعد میں وہ مسلمان بھی ہو گئے۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے یہودی عالم تھے، لیکن اس کے دل میں سچی محبت تھی اور وہ صحیح طرح یہودیوں کا عالم تھا، لہٰذا اس نے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر سنی اور آئے، اور جب انہوں نے دیکھا، ان سے باتیں کی، ان کے ساتھ کچھ بیٹھ گئے کچھ، تو پھر انہوں نے اسی وقت ایمان لایا، اور دوسرے کچھ تھوڑے سے لوگ جن کی تعداد مفسرین حضرات کے نزدیک تقریباً 10 تک بھی نہیں پہنچتی، یہ لوگ مسلمان ہوئے۔ زیادہ تر لوگ ان میں مسلمان نہیں ہوئے۔ لہٰذا اس میں اللہ سبحانہ وتعالی ان کی خیانت کی بات فرماتے ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بعض اہل کتاب میں من ان تأمنہ، وہ ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس امانت رکھے، بقنطار، ڈیر سارا مال، یعنی پورا خزانہ رکھ دے، یؤدیہ الیک، تو آپ کو وہ جس وقت بھی آپ اس سے واپس مانگے تو وہ واپس کر دے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ، اور بعض ان میں وہ ہے کہ اگر آپ ان کے پاس امانت رکھے، بدینار، ایک دینار، ایک اشرفی بھی، لا یؤدی، تو ادا نہ کرے، الیکا، آپ کو، الا ما دمت علیہ قائما، مگر جب تک کہ آپ رہے ان کے سر پر کھڑا، یعنی جب تک ان سے سختی کے ساتھ معاملہ نہ کرے، سختی سے پیش نہ آئے،
تو وہ واپس نہیں کرتے، 1 دینار بھی اگر ان کے پاس رکھ دو، یعنی زیادہ تر لوگ ایسے ہیں۔ اور یہ کس وجہ سے انہوں نے ایسا کیا؟ انہوں نے اپنی طرف سے ایک مسئلہ بنایا ہوا تھا، اور وہ یہ مسئلہ تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو عرب کے جو لوگ ہیں اور یہ یعنی ہمارے لوگوں میں سے نہیں ہے، یہودی نہیں ہے اور یہ اہل کتاب نہیں ہے، یہ عام لوگ ہیں، ان کا مال ہمارے لیے کھانا جائز ہے، خاص طور پہ جو یہ مسلمان ہوئے ہیں، یعنی دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ یہ اس طرح کرتے تھے خاص طور پر۔ لہٰذا پھر اس کا یہ مسئلہ بھی گڑ لیا تھا کہ یہ ہماری کتابوں میں اسی طرح لکھا ہوا ہے، تو یہ ایک قسم کا بہتان ہوا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پر، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات تو کسی مسلمان کو بھی یہ اجازت نہیں دیتی کہ کسی کافر کی امانت میں بھی خیانت کرے۔ اگر کوئی کافر بھی کسی مسلمان کے پاس کوئی رقم، پیسے یا کوئی چیز امانت رکھ دے تو مسلمان کو یہ ہدایت ہے کہ وہ اس کو اسی طرح واپس کر دے پورا کا پورا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں آگے ان کی وہ بات بیان فرماتے ہیں، ذالک بانہم، یہ اس واسطے کہ انہوں نے قالو، کہہ رکھا ہے، لیس علینا فی الامیین سبیل، نہیں ہے ہم پر امی لوگوں کے حق لینے میں کچھ گناہ۔ یعنی یہ جو امی لوگ ہیں، عرب لوگ ہیں، تو ان کے مال اگر ہم کھا جائیں تو اس کی وجہ سے ہمیں کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور جھوٹ بولتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں، وہ جانتے بوجھتے، ان کو پتہ ہے کہ یہ حکم کتاب اللہ یعنی تورات میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ اپنی طرف سے انہوں نے گڑھ لیا ہے اپنے دنیاوی مفادات کے لیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، بلا من اوفا، کیوں نہیں جو کوئی پورا کرے، بعہدہ، اپنا قرار، واتقا، اور وہ پرہیزگار ہے، فإن اللہ یحب المتقین، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو محبت ہے پرہیزگاروں سے۔ یعنی جو بھی امانت میں خیانت نہیں کرے گا اور پرہیزگاری سے کام کرے گا اور اپنی امانتوں کو واپس صحیح طرح کرے گا اللہ کے ڈر کی وجہ سے، تو یہ متقی کہلائے۔ اور جتنے بھی متقی ہیں، اچھے اعمال والے لوگ ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتے جو پرایوں کے یعنی مال میں خیانت کرتے ہیں اور کھا جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے فرماتے ہیں، ان الذین، جو لوگ یشترون بعہد اللہ، مول لیتے ہیں اللہ کے قرار پر، وایمانہم، اور اپنی قسموں پر، ثمنا قلیلا، تھوڑا سا مول، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرۃ، ان کا کچھ حصہ نہیں آخرت میں، ولا یکلمہم اللہ، اور نہ بات کرے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے، ولا ینظر، اور نہ نگاہ کرے گا، الیہم، ان کی طرف، یوم القیامت، قیامت کے دن، ولا یزکیہم، اور نہ پاک کرے گا ان کو، ولہم عذاب علیم، اور ان کے واسطے عذاب ہے دردناک۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان لوگوں کو جو اللہ کی آیتوں میں رد و بدل کرتے ہیں یا خیانت کرتے ہیں یا کسی کو دھوکہ دیتے ہیں، اور دھوکہ دہی سے، رشوت سے، سود سے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جن چیزوں کو منع فرمایا ہے ان سے مال جمع کرتے ہیں، تو ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے اوپر بہت زیادہ غصہ ہوں گے، قیامت میں ان کی طرف نہ رحمت نظر کریں گے اور نہ ان کے ساتھ یعنی خوش خلقی سے بات کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر فرماتے ہیں، اور نہ ان کو وہ صاف کریں گے، یعنی گناہوں سے پاک بھی نہیں کریں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے واسطے عذاب دردناک ہے، وہ عذاب دردناک میں یعنی جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے،
اور پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا، اور ان میں ایک فریق ہے یلوون السنتہم، کہ زبان مروڑ کر پڑھتے ہیں، بالکتاب، کتاب، لتحسبوہ، تاکہ تم یعنی آپ جانو کہ وہ من الکتاب، کتاب میں ہے، وما هو من الکتاب، اور وہ نہیں ہے کتاب میں۔ یعنی یہ تورات کو ایسا پڑھتے تھے کہ واضح طور پر یعنی اس کے الفاظ نہیں پڑھتے تھے، بس اس طرح جلدی جلدی، یعنی جس طرح یہ بعض لوگ جو دم ڈالتے ہیں وہ ایسے پڑھ لیتے ہیں کہ ان کی ایک لفظ بھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اس نے کیا پڑھا ہے، اس نے کوئی آیت پڑھی ہے، کوئی کلمہ پڑھا ہے، کیا پڑھا ہے۔ ایسے ہی مروڑ مروڑ کر یعنی زبان کو مروڑ دے کے بس وہ کچھ کہہ دیتا ہے اور پھر چپ اور کف کر دیتا ہے۔ لہٰذا ایسا یعنی اگر ہمارے لوگوں میں بھی ایسا کوئی کرے، یار صاف کوئی یعنی آپ نے جو سبق پڑھنا ہے وہ صحیح طرح پڑھ لے، تاکہ اگر یا دل میں پڑھ لو، لیکن لوگوں کو سنانے کے لیے کہ میں پڑھ رہا ہوں اور ان کو کچھ سمجھ بھی نہ آئے کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے، یعنی زبان کو مروڑ مروڑ کر، تو یہ ان کی عادت تھی، یہودیوں کی عادت تھی، اور ان کے عالموں کی یہ عادت تھی کہ وہ مروڑ کر بات کرتے تھے کہ کسی کو سمجھ ہی نہ آئے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، کتاب سے کہا، اپنی طرف سے کہا، کیا کچھ کہا۔ لہٰذا یعنی زبان کو مروڑ مروڑ کر جس کی کسی کو سمجھ نہ آئے اس طرح پڑھنا جائز نہیں ہے، لہٰذا اس طرح نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہ یہودیوں کی جو وہ خیانت گر علماء تھے ان کی یہ حرکتیں تھی، لہٰذا مسلمانوں میں بھی اگر کوئی ایسا ہے تو ان کو چاہیے کہ اس طرح نہ کرے اور اس سے توبہ کرے۔ اور پھر یہ کہتے تھے یعنی وہ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور کہتے ہیں وہ اللہ کا کہا ہے، یعنی یہ اللہ کی طرف سے اسی طرح نازل ہوئی ہے کتاب یہ جو ہم پڑھتے ہیں۔ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ نہیں ہے، نہیں اللہ کا کہا ہوا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس طرح یعنی بیجا ہی کوئی حکم نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جان کر، وہ سمجھتے بوجھتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے تورات میں اس طرح یہ بات نازل ہوئی ہے کہ امیوں کے پیسے کھا جاؤ، خیر ہے، اس کی کوئی پوچھ نہیں ہے آخرت میں، اس کا کوئی عذاب اور گناہ نہیں ہے، پکڑ نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بریت ظاہر کر دی اور مسلمانوں کو بھی اس میں ہدایت کر دی کہ چاہے جس کسی کی بھی امانت ہو اور کسی کے ساتھ بھی دھوکہ جائز نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی تو یہودیوں کی اور اگلی قوموں کی جو باتیں ہمیں بتا رہے ہیں تو یہ اسی لیے بتا رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہی اس طرح کام نہ کرے کہ جس طرح وہ غضب کے لائق ہوئے، جہنم کے لائق ہوئے اور ان کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا غضب نازل ہوا۔ لہٰذا ایسے کام مسلمانوں کو نہیں کرنا چاہیے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری سب کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔